صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تمام تعریف، ثنا، بزرگی اور کبریائی اللہ رب العزت کے لیے ثابت ہے کہ جس نے دن کو رات اور رات کو دن بنایا اور اس کی قدرتوں کے کرشمے کہ رات کے اندھیرے میں چاند تاروں کو جگمگاتا ہے اور انہی چاند تاروں کو دن کے اجالے میں ہماری نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے، حالانکہ یہ اپنی جگہ پر موجود رہتے ہیں۔ اور پھر اس ذات بابرکات جنہیں رحمت للعالمین امام الانبیاء کا لقب ملا، ان کے دربار عالی شان میں درود اور سلام کے نذرانے اور تحفے بڑے ادب بڑے احترام کے ساتھ پیش کرتے ہوئے میرے عزیز مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور اپنے انبیاء کو اپنی توحید کی تعلیم دے کے یہاں اس دنیا میں بھیجا۔ اسی توحید کے لیے کلام پاک اور بہت ساری کتابیں نازل ہوئیں۔ توحید اللہ کا حق ہے، انبیاء نے ہمیں اس کی عبادت کی طرف بلایا۔ والعبادت اسم جامع لکل ما یحب اللہ ویرضاہ من الاقوال والاحوال، اور عبادت ہر وہ چیز جو اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب بنے، چاہے وہ عبادتیں ہیں، اقوال ہیں، چاہے اعمال ہیں، ظاہری احوال ہیں یا باطنی احوال ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں عبادت میں شامل ہوگی اگر ان میں سے آپ کی رضا، آپ کو اللہ کی رضا طلب اور مقصود ہو۔ اور ان میں سے احوال باطنہ میں، ان عبادات میں سے سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ دل کی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجسد مضغہ، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ گوشت کا ٹکڑا ٹھیک رہتا ہے تو پورا جسم سلامت اور ٹھیک رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب یہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جائے تو پورے جسم کو خراب کر دیتا ہے۔ الا وہی القلب وہی القلب وہی القلب، وہ دل ہے دل ہے دل ہے، یہ میرے محبوب نے فرمایا۔ تو دل کی عبادت سب سے افضل عبادت شمار ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ رب العزت لا ينظر الى اجسادکم، آپ کے اجساد یعنی جسموں اور آپ کی صورتوں کو اللہ نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم، بلکہ اللہ آپ کے دل کو دیکھتا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ ظاہری اعمال کے مقابلے میں قلب کے جو باطنی اعمال ہیں ان کو فضیلت عطا کر دی گئی۔ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے میں نے دلائل میں پیش کر دی۔ اب دل کے اعمال میں سے بہت سارے اعمال ہیں، جیسے جسم کے بہت سارے اعمال ہیں، نماز ہے، حج ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ ہم دیتے ہیں اور مسکینوں کی امداد کرتے ہیں، اور بہت ساری عبادتیں، جہاد۔ دل کے بھی بہت سارے اعمال ہیں، اور ان دل کے اعمال میں سے سب سے افضل عبادت اللہ رب العزت سے حسن ظن ہے، اچھا گمان رکھنا۔ آج کا ہمارا معاشرہ جو ہے، میرے پاس چونکہ اکثر لوگ احباب تشریف لاتے ہیں تو ان کی جو حالت، ابھی پچھلے دنوں میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے تو رونے لگے، سفید ریش تھے، تو ہمیں بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ رونے کی وجہ کیا ہے ان کی۔ تو کہنے لگے کہ شاہ صاحب مجھے قبر سے بڑا ڈر لگتا ہے، قبر سے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو ان کو تسلی دی، ان کو وہ دل کے جو حسن ظن ہے نا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے محبوب کو سنا، قبل موتہ بثلاثۃ ایام، 3 دن دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے میرے محبوب نے فرمایا، لا یموتن احدکم، تم میں سے کوئی نہ مرے اس حال میں کہ اس کا اللہ رب العزت سے حسن ظن نہ ہو۔ جو بندہ دنیا سے رخصت ہونے جا رہا ہے اس کا اللہ سے حسن ظن ہونا چاہیے، اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے۔ آج کے جدید ہمارے معاشرے میں نوجوان زیادہ بیٹھے ہیں چونکہ، تو میں ان کے لیے، ان کے دل کی اصلاح کے لیے ایک بات کروں گا
کہ ہمارا اس وقت کا معاشرہ، اس جدید دور کے معاشرے کا نوجوان یہ بہت جلدی مایوس ہوتا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر سے اس کا اعتماد اور یقین بڑی جلدی پھسل جاتا ہے، اس کا وہ حسن ظن ہی نہیں ہوتا کہ میں رب کا بندہ ہوں، وہ مجھے اس دنیا میں جب اس نے مجھے پیدا کیا تو میری زندگی کا نظام، میرے رزق کے معاملات، میرا مستقبل، یہ سب وہی دیکھے گا۔ اس کا فرمان ہے کہ میرے بندے، میں پوری کائنات کا نظام بنانے پہ نہیں تھکا تو تیری چھوٹی سی زندگی کا نظام بنانے پہ میں تھک جاؤں گا۔ سوال ہے، اور یہ وہ سوال ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں تھکے گا رب آپ کی زندگی کا نظام بنانے سے۔ تو ہمارا اعتماد ہونا چاہیے اللہ رب العزت کی ذات پہ۔ احوال آتے ہیں، میں آپ کے سامنے دلیل کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام انہیں لے کے چلے گئے مکہ مکرمہ، جو بے آب و گیا میدان تھا، جہاں نہ کوئی پانی موجود تھا، نہ کوئی وہاں پر انسان آباد تھے، نہ کوئی اور ایسی کوئی سہولت تھی۔ بخاری شریف کی طویل حدیث ہے، اس میں سے چیدہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام رخصت ہوتے ہیں تو بی بی ہاجرہ دوڑتے ہوئی آتی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرتی ہیں کہ اے ابراہیم، آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اس بے آب و گیا میدان میں آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جاتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے چل رہے۔ دوبارہ بی بی ہاجرہ سوال کرتی ہیں، سہبارہ تیسری مرتبہ جب سوال کرتی ہیں ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دیتے، تو آخر میں بی بی ہاجرہ فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت کا حکم ہوا آپ کو کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جائیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں نعم، بالکل اللہ کا حکم ہے۔ تو بی بی ہاجرہ فرماتی ہیں پھر ہمیں اللہ تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ اسی حسن ظن کی برکت تھی کہ بی بی ہاجرہ کی اولاد میں، نسل میں امام الانبیاء تشریف لائے۔ اسی حسن ظن کی برکت تھی کہ آب زمزم ایسا بابرکت پانی کہ جو رہتی دنیا تک اس کی برکتیں ختم نہیں ہوں گی، اسی حسن ظن کی برکت سے انہیں ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے یہاں سے نکلتے ہیں، ساتھ میں بنی اسرائیل ہیں، فرعون تعاقب میں ہے، جب یہ دریا کے کنارے پہنچتے ہیں تو بنی اسرائیل کیا کہتے ہیں؟ جب پریشانی آتی ہے نا تو انسانوں کا یہ دستور ہے، تو بس اب ڈوبے تو اب ڈوبے۔ تو بنی اسرائیل انہیں کہتے ہیں کہ موسیٰ آپ نہیں تھے تو اس وقت بھی ہم مصیبتوں میں مبتلا تھے، آپ آئے ہیں تو بھی ہمارے لیے مصیبتیں ہیں، تو آپ کا ساتھ دے کے تو ہم بس اب تو بالکل آخری وقت ہے، اب تو فرعون قریب پہنچ چکا سامنے۔ تو اس وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حسن ظن ان کے ساتھ ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور وہاں سے اس حسن ظن کی برکت سے دریا میں 12 راستے بنتے ہیں اور قبیلہ بنی اسرائیل کا وہاں سے پار چڑھتا ہے، اور پھر انہیں مکمل اس وقت کے جتنے علاقے تھے ان کی حکومتیں ملتی ہیں۔ یہ وہی حسن ظن تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں، تنہائی کا عالم ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، اور جب یہ یہاں سے اکیلے نکلتے ہیں تو ایک ٹیلے پہ چڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، آنکھوں میں آنسو، اور یہ بول ہوتے ہیں کہ اے بیت محرم، اے بیت مکرم، اے اللہ کے معزز شہر، اے بیت اللہ، میرا دل یہاں سے جانے کو نہیں چاہتا، پر کیا کروں تیرے لوگ مجھے یہاں بسنے نہیں دیتے۔ تنہائی کا عالم ہے، یہ صحرا میں چلتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق سے پوچھا، ابوبکر کبھی آپ آگے چلنے لگتے ہو، تھوڑی دیر بعد آپ پیچھے چلنے لگتے ہو، تھوڑی دیر بعد آپ دائیں اور بائیں ہو جاتے ہو، وجہ کیا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، لوگ آپ مقصد ہیں اور لوگ مقصد پہ جانے قربان کیا کرتے ہیں،
کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے دشمن سامنے سے حملہ نہ کر دے، آپ کو نقصان نہ پہنچ جائے، تو میں آگے چلنے لگتا ہوں۔ کبھی مجھے دل میں پھر خیال آتا ہے کہ کہیں پیچھے سے دشمن حملہ نہ کر دے، تو میں پیچھے چلنے لگتا ہوں کہ پہلا تیر آئے تو مجھے لگے۔ کبھی دل میں خیال آتا ہے دائیں سے حملہ نہ ہو جائے، کبھی دل میں خیال آتا ہے بائیں سے حملہ نہ ہو جائے، تو میں چاروں طرف گھومتا ہوں۔ آپ مقصد ہیں اور مقصد کے اوپر لوگ قربانیاں دیا کرتے ہیں۔ عالم یہ ہے، جب یہ وہاں غار میں پناہ لیتے ہیں دونوں، اور یہاں سے قریش اور جو معاندین مخالفین ہیں وہ اس غار کے دہانے پہ پہنچتے ہیں۔ آپ میں سے اگر کوئی وہاں گیا ہو تو ضرور اس نے یہ دیکھا ہوگا کہ غار کے دہانے پہ کھڑا ہونے والا شخص اگر نیچے دیکھ لے تو اسے اندر بیٹھے ہوئے لوگ نظر آ سکتے ہیں۔ اب یہاں جب وہ کھڑے ہیں تو اندر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کان میں سرگوشی کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ اب حسن ظن دیکھو انبیاء کا کہ اس حال میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ معنا، ابو بکر فکر مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور مکڑی اپنا جالا تن دیتی ہے، سب سے کمزور گھر ہے مکڑی کا، سب سے کمزور۔ دیکھو اللہ کی قدرت کو کہ وہ کمزور سے گھر سے، وہ کمزور سی حفاظت والی چیز سے ایک مضبوط دلیل نکلتی ہے۔ اللہ رب العزت نے حسن ظن کے معیار کی بنیاد پر یہ پھر مدینہ منورہ کی ریاست سجی، پھر حوالی عرب قبضے میں آیا، پھر وہ 10 سال کی قلیل مدت میں بڑی سے بڑی حکومت یہ ثابت نہیں کر سکتی۔ آپ پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ حکومتیں بھی جب گر جاتی ہیں تو واپس اٹھنے میں انہیں بڑا عرصہ لگتا ہے، بڑی بڑی حکومتوں کو بھی واپس اٹھنے میں بہت بڑا عرصہ لگتا ہے۔ اور 10 سال کی قلیل مدت میں وہی شخصیت جو مکہ مکرمہ سے بے سر و سامانی کی حالت میں نکلتی ہے، واپس مکہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے 10 سال کی قلیل مدت میں۔ یہ حسن ظن تھا اللہ سے۔ جب آپ اور ہم اللہ رب العزت سے حسن ظن کا معاملہ کرتے ہیں، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، تو یقین کرو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان دینے کے لیے آپ کے قریب نہیں آ سکتی۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اپنے احباب سے کہ دیکھو آپ کا اگر کسی ڈی ایس پی یا کسی ایس ایچ او یا کسی وزیر سے کسی کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے تو آپ کی کتنی بڑی ٹور ہوتی ہے، لوگ ڈرتے ہیں آپ سے، آپ کو بھی دل میں بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، بڑا آپ کے دل کے اندر ایک بھروسہ ہوتا ہے کہ میں جی وزیر اعلیٰ کا بندہ ہوں، میں ڈی ایس پی صاحب کا بندہ ہوں، میں ایس ایچ او صاحب کا بہت قریبی آدمی ہوں۔ لوگ بھی ڈرتے ہیں اور آپ کا بھی اعتماد ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، جس کا احکم الحاکمین کے ساتھ تعلق ہوگا اس کے دل کے اندر کتنی قوت ہوگی اور اس سے دنیا کی تمام مخلوق کتنے دور بھاگے گی۔ ڈر کی وجہ سے کہ اس کو نقصان پہنچایا۔ ایک اللہ والا تھا، وہ گزر رہا ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہے یہ واقعہ، جب ہندوستان پاکستان ایک تھے اور انگریز کی حکومت تھی، تو وہ ساحل کے کنارے گزر رہے ہیں اپنی موج میں، ان کے سامنے سے ایک انگریز جوڑا آ رہا ہے، میاں بیوی، تو ان کے پاؤں سے کیچڑ اچھلا اور اس عورت کے اوپر جا گرا۔ اب وہ اس انگریز کو غصہ آیا، اس نے انہیں تھپڑ دے مارا، یہ اپنی مستی میں آگے چل پڑے۔ تھوڑی وہ آگے جب گزرا وہ انگریز تو وہ ایک دم نیچے گر پڑا، اس کی گردن مڑ گئی۔ تو لوگ دوڑتے ہوئے آئے، ان سے کہتے ہیں بابا آپ نے ایک تھپڑ پہ اتنی بڑی بددعا دے دی، بندہ مار دیا آپ نے۔ وہ کہنے لگے بات سنو، یاروں کا جھگڑا تھا، میں نے تو کچھ نہیں کہا، اس کے یار کو غصہ آیا مجھے تھپڑ مار دیا، میرے یار کو غصہ آیا گردن مروڑ دی۔ تو جب اللہ سے آپ کا ایسا تعلق اور ایسا معاملہ بنے گا، اللہ سے جب آپ کی دوستی بنے گی تو پھر آپ کے اندر یقین کامل آئے گا، آپ کے اندر حسن ظن آئے گا۔ آپ اللہ کے ساتھ آپ ایک مرتبہ اللہ کہو گے، اللہ کائنات کا نظام بدل دے گا۔ ایک مرتبہ یا کریم کہو گے، اللہ کائنات کا نظام بدل دے گا۔ لیکن وہ حسن ظن پیدا کرنا ہے اپنے اندر، وہ یقین پیدا کرنا ہے۔ وہ کیسے آئے گا ہمارے دلوں کے اندر؟ آج امت مسلمہ کی حالت یہ ہے، بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، بڑے دکھ سے امت مسلمہ کی حالت یہ ہے کہ بھری ہوئی مسجد میں آواز ہوتی ہے دعا کر دے بارش ہو جائے،
آئی ہوئی بارش واپس لوٹ جاتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ عموماً میں دیکھ رہا ہوں یہ ہوتا ہے نا. اس پوری مسجد میں کوئی ایسا نمازی نہیں جس کی پکار کو اللہ سن لے. اس پوری مسجد میں کوئی ایسا یقین کامل والا نہیں جس کی آواز اللہ سنے اور بارش برسنے لگ جائے. ہم کسے سنتے ہیں نا، فلاں صاحب تھے جی، انہوں نے ہاتھ اٹھائے بارش شروع ہو گئی. وہ تو قدرتوں والا ہے، اس کے لیے لمحے بھی نہیں لگتے. وہ تو پوری، میں نے کہا نا، پوری کائنات کا نظام بدلنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لمحے کے اندر وہ ایسے ایسے نظام ہے اس کے اوپر کہ اگر آپ اس کو سوچنے لگ جائے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کہاں سے ہوتا ہے. ہماری نظر دیکھ رہی ہے یہ سارا کچھ، لیکن بینائی کو کسی نے دیکھا ہے آج تک؟ ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن بینائی کو دیکھنے والا آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا. انسان چلتا پھرتا ایک دم منجمد ہو جاتا ہے، کیا چیز اس سے نکل گئی کہ یہ ایسے بے جان مجسمہ پڑا ہے. ہم کہتے ہیں روح ہے، کہاں ہے وہ ایسی قدرتوں والا. یہ چاند تارے جو آپ آج آسمان پہ دیکھ رہے ہیں چمک رہے ہیں، صبح یہ یہیں کھڑے ہیں لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہے. وہ آپ کو اپنی قدرتیں سامنے کر کے دکھا رہے ہیں. دیکھو میلوں دور کی چیز تمہیں رات کی تاریکی میں دکھاؤں گا اور دن کے اجالے میں تم دیکھ نہیں سکو گے، قریب کی چیزیں بھی نہیں دیکھ سکو گے، ایسی چیزیں ہیں. تو جب آپ کا اس کی ذات پہ یقین کامل ہوگا، آپ کا حسن ظن بنے گا اللہ سے، آپ اللہ رب العزت کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ ہوگا کہ میری دعا کو اللہ رد نہیں کرے گا، تو پھر دیکھو آپ کی زندگی کا نظام کیسے سجتا اور کیسے سنورتا ہے. آپ کو لوگ دنیا اور دولت کے پیچھے دوڑتے پھرتے ہیں، پھر ایسا وقت آئے گا کہ دنیا اور دولت آپ کے پیچھے دوڑتی پھرے گی. دیکھو اللہ رب العزت نے فرمایا مومن کو میں نے عزت والا بنایا ہے، اور دنیا کے لیے اللہ نے فرمایا یہ ذلیل ہے، دنیا ذلیل ہے. آپ کے علاقے میں کوئی عزت دار آدمی ہو، کوئی روب اور دبدبے والا انسان ہو، اور وہ کسی کمزور آدمی ہو، اس کے ساتھ اس کا کوئی کام ہو، تو کیا یہ عزت دار آدمی وہاں جائے گا یا وہ کمزور آدمی اس کے پاس آئے گا؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ کمزور آدمی اس کے پاس آئے گا؟ ظاہر ہے، کیونکہ اس کی عزت ہے، اس کی شان و شوکت ہے، اور یہ اس علاقے کا چودھری ہے، اس علاقے کا وڈیرا ہے، یا کوئی اور ایسی شخصیت ہے، تو کمزور آدمی چل کے اس کے دروازے پہ آئے گا. اب اللہ نے کہا مومن شان اور عزت والا ہے اور دولت ذلیل ہے. اب مومن دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو یہ کمزور ہوا یا دولت کمزور ہوئی؟ دولت کو عزت دے دی اس نے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی کمزوری پوشیدہ ہے. جب آپ کسی چودھری، کسی وڈیرے کو آپ اس کو اکرام اور عزت نہیں دے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی کمزوری موجود ہے. جب دنیا اللہ رب پیدا فرمائی، بنائی یہ دنیا اور یہ دولت کا نظام، یہ سارے نظام سجائے، تو دنیا نے کہا میرا کام کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من خدمنی، جو میری خدمت کرے فخدمہ، تو تو اس کی خدمت کرنا. ومن خدمکی، اور جو تیری خدمت کرے فاستخدمہ، اسے اپنے پیچھے بھگاتی رہنا. پھر اسے اپنے پیچھے بھگاتی رہنا. تو جب آپ اللہ رب العزت کی طرف رجوع اور متوجہ ہوتے ہیں، ہم 8 گھنٹے مشینوں پہ کھڑے ہونا گوارا کر لیتے ہیں، 12 گھنٹے ہم محنت کرتے ہیں، اور ادھر ہم کہتے ہیں 4 گھنٹے یا 2 گھنٹے آپ بیٹھ کے نا اللہ کرو، تو اللہ آپ کو یہ مشقتوں والے نظام سے نکال کے راحتوں والے نظام میں ڈال دے گا. تو ہمیں یقین نہیں آتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ بچپن سے ہمارے معاشرے کے اندر یہی سوچ پنپ رہی ہے کہ مال سے ہوگا، روپوں پیسوں سے ہوگا، چیزوں والے اور گاڑیوں والے یہی بس عزت کے مقام پہ ہیں، یہی سارا عزت کا معاشرہ اور عزت کا ماحول ہے. چھوٹے سے بچے کے ذہن میں بھی ہوتا ہے، اس کو آپ ایک وہ بھی جانتا ہے یہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے نا جس کو نوٹ کہتے ہیں، اس سے میری زندگی کا نظام خوبصورت ہوگا، چیزیں اسی سے آتی ہیں. اسے نوٹ لے لو وہ رونا شروع کر دے گا، نوٹ واپس دے لو وہ ہنس پڑے گا، خوش ہو جائے گا. چھوٹے سے بچے، اس کو کس نے سمجھایا؟ اس ماحول نے، اس معاشرے نے اس کو سمجھایا کہ آپ کی زندگی کا سارا دار و مدار اسی نوٹ کے اوپر ہے. تو وہ یقین چونکہ بن گیا ہے، وہ پختہ ہے، تو بس اس کو لے کے یہ چل رہے ہیں ہم سب.
لیکن جب ہمارا یقین اعمال کی طرف آتا ہے اور ہمارے اندر یہ یقین پختہ ہوتا ہے کہ یہ کائنات ساری میرے رب نے بنائی ہے، جب میں رب کا نوکر ہو گیا تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں، یہ کائنات خود بخود میرے پاس چل کے آئے گی، تو پھر وہ کائنات چل کے آتی بھی ہے، وہ کائنات چل کے آتی۔ آپ کو یقین سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جس دن آپ نے اللہ کے ساتھ صلح کر لی، اللہ کے ساتھ صلح کر لی، گناہ چھوڑ کے اور ایک اللہ کی عبادت اور اطاعت کی طرف چل پڑے، پھر دیکھو آپ کی زندگی کا نظام کیسے سنورتا ہے اور آپ کو ولایت ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ بڑی آسان، اللہ کی دوستی پانا بڑا آسان ہے۔ ایک مرتبہ کہہ دو اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اور پھر اس کے بعد اللہ کی عبادت اور اللہ کی مخلوق کی خدمت۔ دیکھو لوگ اللہ کو صرف عبادتوں میں ڈھونڈتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کو چھوڑ کے جو بندہ، یہ ایک تو عبادت والا نظام ہے، یہ بھی بڑا اعلیٰ نظام ہے، میں آپ کو اس طرف بلا اصل میں اسی طرف رہا ہوں، لیکن یہاں آپ آؤ گے کیسے؟ مخلوق کی خدمت، دل میں نرمی آئے گی۔ کسی نے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ دل میں نرمی، تو حضور نے فرمایا ایسا کرو کہ آپ جنازوں میں شریک ہوا کرو اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا۔ تو وہ ہم کیا کرتے ہیں، جا کے یتیموں کو ڈھونڈتے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اس طرح دل میں نرمی آئے گی۔ اس کا مطلب تو جانو، یتیم کے وہ بابا بلے شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں چھیتیاں بھی وے طبیبہ نہیں تھا میں مر گئی ہاں، وہ اپنے اشعار میں۔ تو یہ جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے بس وہ جی رواب لے کے تو ناچنا شروع کر، کہتے ہیں بابا بلے شاہ صاحب نے اس طرح فرمایا، حالانکہ اس کا مطلب سمجھو آپ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ یتیم کی مدد کرو، یتیموں کی جتنی مدد کرو گے اتنا آپ کے اندر نرمی آئے گی، اتنا آپ کے قلوب کے اندر وہ رقت اور نرمی آئے گی، آپ کا اللہ سے تعلق بنتا جائے گا۔ مخلوق کی خدمت اور اللہ کی عبادت، یہ اللہ کی ولایت پانے کا بڑا آسان ذریعہ ہے۔ اور حسن ظن پانے کے لیے کہ میرا اللہ سے حسن ظن بنے، اس کے لیے ایک تو آپ گناہوں کو چھوڑ دو۔ جب آپ گناہ چھوڑو گے آپ کو یقین ہوتا جائے گا کہ مجھے اللہ رسوا کرے گا ہی نہیں، میں نے گناہ چھوڑے ہوئے، میں گناہ نہیں کرتا۔ جو بندہ اللہ کا مجرم ہوگا نا اسی کو ڈر لگے گا، ہمیشہ مجرم کو ڈر لگتا ہے، ہمیشہ مجرم کو ڈر لگتا ہے۔ جو مجرم نہیں ہوتا اس کو کبھی ڈر نہیں لگتا، وہ یہی کہے گا کہ نہیں میں نے کیا کیا ہے، میں تو صاف ستھرا آدمی ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میری کوئی خطا نہیں، اس کو کبھی ڈر نہیں لگے گا۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی اطاعت اور اللہ رب العزت کے ساتھ صلح کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں، ان طریقوں کو اپنانے سے آپ کی زندگی میں راحت بھی آئے گی، آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور آپ کو ولایت کا اعلیٰ معیار بھی مل جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔